الحمدللہ الحمدللہ کفا والصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اہل الصدق والصفا. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیوفیہم اجورہم. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم. بسط و ادب و احترام سبھی سامعین حضرات، بارگاہ رسالت میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم میں ہدیہ درود شریف پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الماد الجود والکرم علی وبارک وسلم. 100 سالہ عرس رضوی کے اس مبارک موقع پر انجمن تحریک نظام مصطفیٰ موضع واہن پور ضلع بریلی شریف کے زیر اہتمام منعقدہ اس اسلامک ویبینار میں میں نے اپنے بیان و خطاب کے لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا اشرح الامام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمۃ کی تعلیمات میں ظلم و زیادتی کی مذمت کو موضوع سخن بنایا ہے. میں اس سلسلے میں قرآن عظیم کی کچھ آیات کریمہ اور کچھ احادیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی سلسلے میں جو تعلیمات ہیں اور آپ کے ارشادات ہیں ان کو بیان کروں گا. اللہ توفیق دینے والا ہے. دراصل بات یہ ہے کہ میرے ذہن میں آج یہ موضوع اور یہ خیال اس لیے آیا کہ ایک میں ہی کیا سارے اہل نظر دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کی دنیا میں ظلم و زیادتی، جور و جفا، بربریت و بے رحمی کا ایک سیلاب آیا ہوا ہے. ایک دوسرے کو ستانے، مار کاٹ، بدکاری، زناکاری، طرح طرح کے اتیاچار کا ایک سیلاب آیا ہوا ہے. بلاತ್ಕಾರ، زناکاری کے واقعات تو کبھی کبھی کہیں کہیں تاریخ میں پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، لیکن یہ کم سن بچیوں کے ساتھ درندگی، بے رحمی کا دور جو چلا ہے، خاص کر ہمارے ملک میں اس کی نظیر اور مثال تاریخ میں ڈھونڈے سے نہ ملے گی. ادھر دیکھیے طرح طرح کے ظلم و اتیاچار ہر طرف، سرکاری دفتروں میں، تھانوں کچہریوں میں، بازاروں، جیلوں، میلوں، ٹھیلوں میں، یہاں تک کہ مذہبی اور دھارمک ٹھکانوں پر بھی انسانوں کی شکل میں بھیڑیوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی. قرآن کریم میں پروردگار عالم رب کریم ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. اور جن لوگوں نے ایمان لا کر اچھے اچھے کام کیے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پورا اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا. قرآن عظیم میں ایک جگہ ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ظالم لوگ، ظلم کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اپنے ہی گھاٹے کو بڑھاتے ہیں.
کہیں فرمایا گیا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، فرماتا ہے ظلم کرنے والے ان قریب جان لیں گے کہ وہ کون سی کروٹ پلٹتے ہیں۔ حضور نبی کریم رحمت عالم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے، حدیث پاک میں ہے ظلم ظلمت یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن تاریکیاں اور اندھیرا ہوگا۔ حضور ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ظالم کو ڈھیل دے دیتا ہے یہاں تک کہ جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں۔ حضرت مولانا جلال الدین عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو مشو مغرور بر حلم خدا، تو مشو مغرور بر حلم خدا، دیر گیرد سخت گیرد مر ترا، وہ ظالم تو خدا تعالیٰ کی ڈھیل کے اوپر ڈھیل سے دھوکہ مت کھا، دیر سے پکڑے گا مگر تجھے بہت سختی کے ساتھ پکڑے گا۔ حدیث شریف میں ہے ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام ہجر سے گزرے کہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگ آباد تھے، ان کی بد اعتقادیوں، بدعمالیوں، ظلم و زیادتیوں کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا اور تباہ کر دیے گئے۔ ان کی عمارتوں کو کھنڈر دیکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں کی بستیوں سے ایسے نہ گزرو، بلکہ خدا کے خوف سے روتے ہوئے جاؤ، کہیں تم پر بھی وہ عذاب نہ پہنچے جو ان پر ہوا۔ اور حضور نے سر جھکا لیا اور تیزی کے ساتھ وہاں سے گزرنا فرمایا۔ ایک مرتبہ ایک حدیث شریف میں ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ نادار غریب مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا رسول اللہ مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس ساز و سامان زندگی، مال و دولت، کہ میری امت کے مفلس لوگ وہ ہیں کہ قیامت کے دن نماز، روزے، زکوٰۃ وغیرہ اعمال صالحہ تو ان کے پاس ہوں گے، مگر دنیا میں انہوں نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی تھی، کسی کا مال غلط طریقے سے کھایا تھا، کسی کا خون بہایا تھا، کسی کے ساتھ مار پیٹ کی تھی۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس کے ساتھ میں یہ ظلم کیے تھے اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، اور جب یہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اس مظلوم کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، اور پھر ان گناہوں کی وجہ سے اس ظالم کو جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ ایک بار سب حضرات درود شریف کی تلاوت کی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم۔ ایک حدیث شریف میں ہے حضور نبی کریم سید عالم ہمارے آقا و مولا احمد متبع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگو تم تابع نقال نہ بنو، اے لوگو تم تابع نقال نہ بنو، اور یہ کہو کہ لوگ ہمارے ساتھ بھلائی کریں گے تو ہم بھی بھلائی کریں گے، اور لوگ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے، بلکہ اپنے نفس کو قرار دو کہ اگر تمہارے ساتھ نیکی کریں تو تم بھی ان کے ساتھ نیکی کرو، اور اگر وہ تمہارے ساتھ برا کریں تو تم ان پر ظلم نہ کرو۔ ملاحظہ فرمائیے حضور کی تعلیمات۔ ایک بار اور سنیے، فرماتے ہیں لوگوں اپنے نفس
کریں تو تم بھی ان کے ساتھ نیکی کرو، اور وہ اگر تمہارے ساتھ برا کریں تو تم ان پر ظلم نہ کرو۔ اس قسم کی اور بھی بہت ساری احادیث ظلم و زیادتی، ناحق ایذا رسانی کی مخالفت مذمت میں ہمارے نبی سے مروی ہیں۔ یہاں میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، یہاں سے وہ لوگ بھی عبرت و سبق حاصل کریں، آنکھیں کھولیں جو تعلیمات اسلام کو دہشت گردی قرار دیتے ہیں۔ ماب لنچن میں گرفتار 50 کی بھیڑوں کے ساتھ اکیلے دکیلے آدمی پر حملہ کرنے والے، نہتوں کو بے رحمی سے مارنے والے، جو خود ظلم زیادتی اور دنیا کے ریکارڈ توڑے ہوئے ہیں، وہ لوگ اسلامی تعلیمات کو دہشت گردی اور ظلم و زیادتی سے تعبیر کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحیح سوچ عطا فرمائے اور انہیں ہوش عطا فرمائے، اپنے دور حکومت میں مظلوموں کو ظالم کچھ لوگ اتناونی حرکتیں کرتے ہیں تو وہ کچھ ہوں گے جن کا اسلام مسلمانوں سے اور پیغمبر سے کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ کسی اسلام مخالف تحریک کے ایجنٹ ہوں گے، لیکن ہم کسی غیر مسلم کی کسی ایسی حرکت کی وجہ سے اس کی ظالمانہ روش کو اس کے مذہب سے نہیں جوڑتے۔ ہم جانتے ہیں کہ مذہب کوئی بھی ہو اس کی تعلیمات میں ظلم و زیادتی کی اجازت نہ ہوگی، لیکن پتہ نہیں دنیا کو کیا ہو گیا ہے کہ مسلمانوں میں شامل ہو کر ظلم و زیادتی کوئی کرتا ہے تو اس کو پوری قوم بلکہ مذہب اسلام بلکہ پیغمبر اسلام تک پہنچا دیتے۔ لیکن ہم کسی بھی مذہبی رہنما، کسی بھی مذہب کے رہنماؤں کے طرف اس کی قوم کی ان قسم کی حرکات کو نہیں جوڑتے۔ ایک بات یہ بتاتا چلوں کہ ظلم کرنے والوں کو یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ خود اپنا ہی برا کر رہے ہیں، کیونکہ مظلوم کے ساتھ جو ہوا اور جو ہو چکا، ظالم کی گردن پر اس کا وبال رہ گیا، اس کے ساتھ جو ہوا وہ تو ہو گیا۔ پاٹ شاعر نے کہا بنداشت ستمگر کے جفا برما کرد برگردن او ماند و برما بگذشت۔ ظالم گمان کرتا ہے کہ اس نے ہمارے اوپر ظلم کر لیا، کان کھول کے سنو، برگردن او ماند و برما بگذشت، اس نے جو کچھ کیا وہ اس کی گردن پر رہ گیا اور ہم پر برسوں گزر گیا۔ آج ہم جس کی یاد میں جمع ہوئے ہیں وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی ظلم و زیادتی کی برائی میں بہت کچھ لکھا ہے۔ میں اس سلسلے میں ان کی تعلیمات کے کچھ کلمات بھی آپ کو سناتا چلوں۔ ان کی فتاوی رضویہ جدید کی 16ویں جلد میں ایک فتویٰ آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ کسی نے سوال کیا کہ کبوتر باز لوگ جو کبوتروں کے مقابلے کرتے ہیں، انہیں بھوکا پیاسا دیر تک رکھتے ہیں، اڑاتے ہیں، زمین پر نہیں آنے دیتے۔ اس ظلم کا ذکر کرتے ہوئے سید اعظم فرماتے جواب میں لکھتے ہیں کبوتر بازوں کو نصیحت فرماتے ہوئے فرماتے ہیں محض بے فائدہ اپنے بے معنی بےہودہ شوق کے لیے انہیں اترنے نہیں دیتے، وہ تھک تھک کے نیچے گرتے ہیں، یہ مار کے کوڑا دیتے ہیں۔ صبح کا دانا پانی دیر تک اڑنے کی وجہ سے مشقت سے ختم ہو گیا، بھوک سے بیچارے نڈھال تاب بےتاب، اور یہ غل شور مچا کر بات دکھا کر زمین پر دیر تک آنے نہیں دیتے، یہاں تک کہ گھنٹوں سے گھنٹوں پیروں سے پیروں انہیں سخت عذاب میں رکھتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے، اور ظلم بھی بے زبان پر، بے گناہ جانور پر کی ضرر رسانی سے بھی زیادہ ہے کہ جانور کے اوپر ظلم کرنا
فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ خود کسی ظالم کے پالے پڑے. پتہ 16ویں جلد میں یہ عبارت آپ دیکھ سکتے ہیں. فرماتے ہیں یہ خود کسی ظالم کے پالے پڑے تو انہیں پتہ چلے کہ ایک دائرہ کھینچ کر گھنٹوں ان سے کاوا کاٹنے کو کہے, چکر لگوائے ان سے کہ جب تھکے پست ہو کر رکے تو کوڑے سے خبر لے, ان کا دم چڑھ جائے, بھوک پیاس بے حد ستائے, مگر وہ کوڑا لیے تیار کہ رکنے نہیں دیتا. اس وقت ان کو پتہ چلے کہ ہم بے زبان جانوروں پر کیسے کیسے ظلم کرتے تھے. پھر خدا پاک کے خوف سے ڈراتے, فرماتے دنیا گزرنے والی چیز ہے, یہاں احکام شرع جاری نہیں, خوش نہ ہو, ایک دن انصاف کا بھی آئے گا. پھر حدیث پاک بیان فرماتے ہیں, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, حضور نے فرمایا, وہ مشہور حدیث نقل فرمائی کہ ایک عورت صرف اس لیے جہنم میں گئی کہ اس نے ایک بلی کو بھوکا پیاسا باندھ کر رکھ دیا تھا, نہ کھانے پینے کو دیا, نہ چھوڑا کہ گری پڑی چیز اٹھا کر کھا لیتی. آپ ہمارے اسلام میں جانوروں کو لڑانا بھی حرام ہے. سبحان اللہ. نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مشہور ہے, نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التحریش بین البہائم, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو لڑانے سے منع فرمایا. پہلے زمانے میں یہ نواب ذمہ دار بادشاہ آج تک چلا رہا ہے, لڑتے لڑ مرے جا رہے ہیں, ان کو مزہ آ رہا ہے. اس سب کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, اور آپ کی تعلیمات کی بہتر تعلیم ہے کہ صرف انسانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ جانوروں کے لیے بھی, ساری مخلوق کے لیے اللہ نے حضور کو اپنی رحمت بنا کر کے بھیجا. تو آگے لکھتے ہیں حالات یہیں جہاں میں نے عبارت جو پڑھی اس کے آگے کہیں لکھتے ہیں کہ مسلمان پر ظلم کرنے سے ذمی کافر جو پناہ اسلام میں رہتا ہو اس پر ظلم کرنا زیادہ ہے, اور ذمی کافر پر ظلم کرنے سے بے زبان جانور پر ظلم کرنا زیادہ سخت ہے. یعنی کافر بھی جس سے ہمارا کوئی جھگڑا نہ ہو, جس سے ہمارا کوئی معاہدہ ہو اور جس سے ہمیں کوئی خطرے نہ ہو, ایسے کافروں پر ظلم کرنا ایسے زیادہ برا ہے. دنیا کو یہ سبق لینا چاہیے ان تعلیمات سے اعلیٰ حضرت کی, سمجھا آپ, اور جانور پر ظلم اس سے بھی زیادہ برا ہے. حالات نے اس کے بعد میں ایک روایت کا قول نقل کیا ہے, مختار مشہور فقہ کتاب ہے, اس کا قول نقل کیا ہے عربی زبان میں. اس کا ترجمہ یہ کہ بیل پر سوار ہونا اور بوجھ لانا اور گدھے کو ہل میں جوتنا جائز ہے, لیکن جبکہ بغیر مشقت اور تشدد کے ہو. یعنی یہ جانوروں سے کام لینا, جوتنا وغیرہ, ان پر سوار ہونا, یہ آج کل جیسے یہ تانگے گھوڑے ہیں, بیل گاڑیاں ہیں, یہ سب کام جائز ہیں, مگر اس کے ساتھ یہ شرط لگی ہوئی ہے جبکہ یہ بغیر مشقت اور تشدد کے ہو. یعنی اس میں ان کے اوپر ان کی طاقت سے زیادہ نہ ڈالا جائے اور ان کو کوئی زیادہ مشقت نہ دی جائے اور ان میں تشدد نہ ہو ان کو, تب جائز ہے یہ. تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد, حضرت زندہ باد, کثیر صاحب, زندہ باد, کثیر صاحب, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آج کل میں یہاں پر یہ یاد دہانی کر رہا چلوں گا کہ آج کل جانوروں کو جو پالنے والے, ان کی تجارتیں کرنے والے سبق حاصل کریں تو ان کو بھوکے پیاسے رکھتے, ان کے جاڑے گرمی کی پرواہ نہیں کرتے, گاڑیوں میں بری طرح ان کو ٹھونستے, نشے دیتے ان کو بھرتے. میں نے یہ تک سنا ہے کہ ان کے لبارے مار دیتے, دودھ زیادہ حاصل کرنے کے لیے مار دیتے, پھر انجیکشنوں کے ذریعے سے دودھ نکالتے. یہ سب اپنی دولتیں کمانے کے لیے, مالدار بننے کے لیے, ارمان پورے کرنے کے لیے, بھاری شادیاں کرنے کے لیے تو ظلم و زیادتی جانور پر کرتے ہیں. بہت سی دولتیں کمانے کے ان کے لبارے مار دیتے, سمجھا آپ, ان کو تکلیفیں دیتے ہیں.
उनकी नहीं सुनी जाएगी। समझे आप? जुल्म करती है, इनके गले में जुल्म का अजाब है इनके गले में। और ये जहां जहां तक फिरते हैं ताबीज गंडों के लिए। ये खुद सोचें, गौर करें कि हमने क्या किया है, हमारे साथ किस किस की दुआ, किसकी हाय लगी हुई है, किसकी बददुआ पड़ी हुई है। समझे आप? तरह तरह के जुल्म आजकल राज है। मैं अपनी बात को बढ़ाना नहीं चाहता। ये देखिए, आजकल आपने देखा होगा कि तारीदार किस्म के लोगों को मैंने सुना, मुझे कई लोगों ने बताया कि तारीदारी के नाम पर ये गाँवों में चंदे करते हैं। 200 रुपए का मजदूर घर में खाने को है चाहे नहीं, चाहे फाका हो, उससे कहते हैं 1000 रुपये लाओ ना तेरा बाईकाट कर देंगे, तुझे गाँव में रहने नहीं देंगे। समझे आप? मारपीट करते हैं, घर में चाहे खाने को होना चाहो 1000 रुपए, 1500 रुपए, 500 रुपए डालते हैं। मैं समझता हूँ ये गरीबों का इस्तेसाल इस तरीके से ये चंदे करना, ये क्या है? ये हुसैनियत नहीं बल्कि यजीदियत है। हुसैनी जो होगा वो जुल्म नहीं करेगा। हुसैनी गरीबों से लेगा नहीं बल्कि गरीबों को देगा। यजीदी हैं जो खून पीते हैं गरीबों का ताईदारी के नाम के ऊपर। ये देखते ही नहीं है कि घर में खाने को, पहले तो वो एक काम ही नाजायज है, उसके लिए कैसे चंदे और कैसे उसको किया जाए करने नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ तो जुल्म का ये आलम है कि इन्हें किसी बात से मतलब ही नहीं। समझे आप? क्या हाल है उसका? बस उसके ऊपर चंदा लाओ, पैसे लाओ, वरना बाईकाट कर देंगे, वहां भी कह देंगे। समझे आप? तो बंदी बना देंगे उसको। मजहब के नाम पर भी जुल्म काफी हो रहे हैं आजकल। ये करने धरने वाले, गंडे तावीजों वाले भी रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं। मुझे लोगों ने बताया गरीब औरत से करने धरने वाले ने 11,000 रुपए का मुतालबा किया और वो बेचारी, उसने अपने घर के बर्तन नाश पानी देकर उस करने धरने वाले का मुंह भरा। एक साहब बता रहे थे कि एक जगह एक गरीब आदमी करने धरने वाले के पास गया तो उससे उस गरीब आदमी से कह रहा था कि तुझे पतीले पकाना है, लंगर चलाना है। तो उन्होंने कहा मेरा मौका नहीं है, गद्दी का हुक्म है, तेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा, तू तबाह हो जाएगा। तो कह रहा मुझे मोहलत दो, थोड़े दिनों के बाद कर दूंगा, अभी नहीं। कहा नहीं, गद्दी का हुक्म है, अभी कर, इतने पैसे लाओ, इतनी रकम लाओ। ये बेरहमी मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर, समझा, तरह तरह से सताना। उसमें कुछ हम लोगों की भी कोताहियां नहीं, हमने अपनी पब्लिक को अंधेरे में रखा। सही बात है। हमारी तकरीरें, हमारे बयानात में ये चीजें भी होना चाहिए थी। हमको लोगों को चाहिए था कि हम उनको अल्लाह वालों के, बुजुर्गों के फजाइल, उनके मनाकिब, उनके मरातिब शुमार कराते। साथ साथ यही बताना चाहिए था कि अल्लाह वाले क्या होते हैं, कौन होते हैं। अल्लाह वाले जुल्म नहीं करते, अल्लाह वाले इस तरीके से गरीबों को नहीं लूटते हैं, बल्कि अल्लाह वाले तो गरीब नवाज होते हैं। वो तो गरीबों को नवाजते हैं, ना कि वो गरीबों से 11,000 रुपए मांगते हैं। एक बार मुझे बताया गया कि एक करने धरने वाले के पास कुछ लोग किसी लड़की को लेकर गए, उसे कोई परेशानी, बीमारी वगैरह थी या कोई और चक्कर वक्कर था। 5,000 रुपये उससे लिए, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। दोबारा गए तो वो कह रहे थे कि वो मैंने किया था लेकिन किसी ने काट दिया, फिर से करना पड़ेगा। तो कहा फिर से कैसे होगा? कि 5,000 रुपये और देना पड़ेंगे। ये हाल कर रखा है, समझे आप। तो हम लोगों ने इधर तवज्जो नहीं दिला रहे हैं। हम तकरीरों बयानात के अंदर ध्यान देना चाहिए। साथ ही ये भी याद दिलाते रहना चाहिए, ये लोग तो ये आजकल इन करने धरने वालों को ये समझे हुए हैं, ऐसे उनके पास जाते हैं कि जैसे बिल्कुल ये चाहेंगे वही हो जाएगा। बिल्कुल उनको ऐसा ज़हन मिल गया है कि यही बस है सब कुछ, ये अगर नाराज हो गए हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। समझे आप? हम लोगों को अपनी तकरीर बयानात में कुछ तौहीद की बातें, अल्लाह ताला पर तवक्कुल भी सिखाना चाहिए कि जो अल्लाह चाहता है वो होता है। सही बात है। हाँ, मुझे याद आ रहा है कि एक मर्तबा की बात है, अपनी सरजमीन दिल्ली में एक बहुत बड़े बुजुर्ग हुए, हजरत सैयदना शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। मशहूर है, अक्सर लोग जानते ही हैं। सरजमीन दिल्ली में उनकी बहुत बड़ी खानका है, बड़ी मशहूर है, उनके नाम पर चिराग देहली है पूरा एरिया। शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह सैयदना नबी बिलाई निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के खलीफा और मुरीद थे। इनके दौर का वाकया है, दिल्ली में सूखा पड़ा, बारिश न हुई। इनको लोग ले गए दुआ कराने के लिए, शहर से बाहर नमाज इस्तिस्का पड़ी गई। इन्होंने दुआ फरमाई, बारिश फिर भी ना हुई।
لوگ آئے کہ حضور آپ نے دعا کی بارش اب بھی نہیں ہوئی، تو فرمایا کہ اچھا ہوا. لوگ یہ سمجھنے لگے تھے کہ ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر فرما دیا کہ اس کی مرضی میں کسی کو دخل نہیں ہے. اسے کہتے ہیں فقیری، ورنہ وہ اپنے واقعات گناتے کہ آج ایک بارش ہوئی میری دعا سے، اس سے پہلے کتنے میں نے تمہارے کام بنائے ہیں، کتنے تمہاری مصیبتیں پریشانیاں میں نے دعا کر کے دور کی ہیں، کتنے بیماروں نے مجھ سے شفا پائی ہے، کتنے ننگے بھوکے خوشحال ہو گئے ہیں. آج ذرا سی بات میں تم میرے پاس شکوہ لے گئے اور نہیں کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہوا. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ظاہر فرمایا کہ میری مشیت و مرضی میں کسی کو دخل نہیں ہے. لوگ ہمیں یہ سمجھنے لگے تھے کہ ہم جو چاہیں وہ ہو سکتا ہے. سمجھا؟ تو اس قسم کی تقاریر بھی ہونا چاہیے کہ جس سے انسان کو اللہ کی یاد رہے، اور صرف وہ جناب والا مخلوق کو ہی سب کچھ نہ سمجھ لے، بلکہ اس کو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. آج کل یہ دعا تعویذ والوں کو لوگوں نے ایسے ان کے وہ اندھے معتقد بنے ہوئے ہیں کہ ان کے ظلم بھی سہتے رہتے ہیں، تب بھی انہیں یہ دھیان نہیں آتا کہ یہ کیا ہے. سمجھا آپ؟ ان کی کہ یہ کیا ہے، یہ انہیں یہی پتہ نہیں ہے کہ یہ ولی کیسے ہو سکتے ہیں کہ یہ اس قسم کی ظلم کرنے والے. کہ ہم لوگوں نے ادھر توجہ نہیں کی. میری گزارش ہے کہ اہل علم ادھر کو توجہ فرمائے. اب میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں. جاتے جاتے اپنے تمام احباب جو ان تک میری بات پہنچ رہی ہے، ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہم لوگوں میں جو کوتاہیاں، کمیاں، غلطیاں ہوتی ہیں، ان کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم بھولے ہوئے، ہم غافل ہیں، شیطان نے ہمیں ادھر سے غافل کر دیا، ہم حرکتیں کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، بے رحمی کر رہے ہیں، کچھ شوہر بیوی کے ساتھ، بیوی شوہر کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، رشتے داروں کے ساتھ، لڑکی والوں کے ساتھ، اپنے نوکروں کے ساتھ، اپنے کرمچاریوں کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے. ہمارے اسلام میں ایک بڑی اہم چیز ہے، اس کو کہتے ہیں مراقبہ. مراقبے کا مطلب ہوتا ہے گردن لٹکا کے آنکھیں بند کر کے بیٹھنا. اس میں مراقبے میں دو بڑی اہم چیزیں ہیں. یہ خانقاہوں کے اندر اس چیز کا رواج تھا، مراقبہ ہوتا تھا، بہت لمبے لمبے ٹائم تک بیٹھتے تھے. تو مراقبے میں پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کو دھیان لگانا، دنیا سے دھیان کو ہٹانا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں، حکمتوں، کبریائی، عظمت، شان و رفعت، بلندی میں غور کرنا، دھیان دینا. اسے مراقبے کے اندر ادھر ادھر سے دماغ کو ہٹا کر کے اللہ کی طرف کو لانا. اور مراقبے میں ایک خاص چیز یہ بھی ہوتی تھی کہ آنکھیں بند کر کے، نظریں نیچی کر کے، گردن نیچی لٹکا کر کے، خاموش اکیلے میں بیٹھ کر کے خود اپنے نفس سے محاسبہ کرنا. ویسے ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم کیا کر رہے ہیں. اکیلے میں آپ بیٹھ کر کے، گردن نیچے کر کے، آنکھیں بند کر کے آپ سوچیں کہ ہم سے کیا ہوا. ہم نے کسی سے گالی دی کا ایسا تو نہیں ہے ہم مقدمہ لڑ رہے ہیں تو غلطی پر ہم ہی ہوں. اس کو آپ اکیلے میں سوچئے، تنہائی میں گردن لٹکا کے بیٹھیے. ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری بیوی سے ہمارا جھاڑ ہوا، یا بیوی کا شارٹ ہوا، یا پڑوسی سے ہم لڑ رہے ہیں تو اس میں ہماری کمی ہے، ہماری غلطی ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم نے کیا کیا. تو آخر میں اپنے تمام احباب کو اس عرس رضوی کی مبارک تقریب میں، جو ہماری یہ بہان پور کے انجمن جو ہے، یہ ان حضرات نے جو یہ منعقد کیا ہے، خدا تعالیٰ ان کی صحیح مبارک فرمائے. تو اس کے اندر میں اخیر میں اپنے تمام سامعین کو یہ ایک مشورہ دے کے جاؤں گا کہ آج سے وہ تھوڑی دیر کا مراقبہ شروع کریں، اور مراقبے کے اندر گردن لٹکا کر کے بیٹھیں اور اپنے نفس سے خود محاسبہ کریں. سب سے بہتر تقریر وہی ہوتی ہے کہ جو آدمی خود غور کرے کہ میں کس پوائنٹ پر کون سی چوک کر رہا ہوں اور کون سی غلطی مجھ سے ہو رہی ہے. یہ آپ خود محسوس کریں گے تو اس کا اثر تقریروں سے بھی زیادہ ہوگا. میں دعا کرتا ہوں تمام سامعین کے لیے، اپنے احباب کے لیے، اس کے منتظمین کے لیے. خدا تعالیٰ ان کی صحیح مشکور فرمائے. خدا اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے صدقہ و توفیل ایک انہی کے جھنڈے کے نیچے قیامت کے دن حضور کی شفاعت نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. جس میں انہوں نے قرآن و حدیث
کہ متعدد دلائل